اور پرامن احتجاج ہمارا ہمیشہ طریقہ رہا ہے. ہم کسی بھی پرتشدد اور ایکسٹریمزم کے بالکل حامی نہیں ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ہم فاشزم کی بھی سخت مخالفت کرتے ہیں. ہم ہر اس غیر جمہوری طور طریقے سے بھی اختلاف رکھتے ہیں اور اس کو کنڈیم کرتے ہیں، کیونکہ یہ ملک جو کہ آئین کی بنیاد پہ چلنا چاہیے، افسوس ہے کہ آئین ایک قسم کا اس میں پک اینڈ چوز چیری پکنگ ہوتی ہے. دوسری بات کہ ہماری جو مذاکرات ہو رہے ہیں پیرللی، اس میں اس قسم کا تاثر ہم بالکل رد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی نیگوسیشن ہو رہی ہے جس میں کہ بانی چیئرمین عمران خان وہ اپنے لیے کوئی گنجائش ڈھونڈ رہے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے، کل پرسوں ہی کہا ہے کہ وہ کسی بھی ایسی ارینجمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں کہ یہ تاثر ملے کہ وہ یہ سب کچھ اپنے لیے کر رہے ہیں. وہ پاکستان کے عوام کے لیے جیل کے اندر ہیں اور انہوں نے جو ایک اصولی موقف اپنایا ہوا ہے وہ اس پہ وہ قائم ہیں، اور جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ اسی کے تناظر میں ہوں گے. اور ان کی جو پہلی اور دوسری جو کہ انہوں نے اپنی شرائط رکھی ہیں اس مذاکراتی ٹیم کے لیے، وہ یہی ہیں کہ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. اپنی جنگ وہ لڑ رہے ہیں، 500 دن سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا ہے، اور الحمدللہ وہ اپنی پوزیشن پہ قائم اور بڑی استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی اس کی ذمہ دار کون ہوگی، وہ یہ جو ایک حکومت برائے نام حکومت ہے جس نے کہ ایک ایسا سیاسی عدم استحکام ملک میں لائے ہیں جس سے کہ نہ صرف ہماری اکانومی، ہماری معیشت تباہ ہوئی ہے، ہو رہی ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، لوگ ملک سے جا رہے ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سب کچھ اچھا ہو گیا ہے. مہنگائی سے آج بھی پاکستان کے عوام سخت تنگ ہیں، ان کی زندگی ناممکن ہو گئی ہے، مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی ہے، اور ان کو آگے کوئی مستقبل بھی اچھا نظر نہیں آ رہا. جبکہ یہ حکومت جو کہ بنیادی طور پر IMF کی ڈکٹیشنز پہ چل رہی ہے، اس کو پاکستان کی عوام کی کوئی فکر نہیں. اپنی نالائکیاں جو کہ پچھلے 40 سال سے جس نہج پہ اس ملک کو پہنچایا ہے، اس کو یہ لوگ ایک ایسے بے درد طریقے سے عوام پہ مظالم ڈھا رہے ہیں کہ جس کا کہ کوئی ماضی میں مثال نہیں ملتی. سیاسی استحکام لانا ہے، وہ بھی ان پہ فرض ہے. That due to Islamabad efforts, meaningful talks have begun between the US and the Taliban. کہ پاکستان کی ایفرٹس کی وجہ سے طالبان اور امریکہ کے درمیان یہ ٹاکس شروع ہو چکی ہیں. اور اس وقت یہ بھی کہا گیا خواتین و حضرات کہ پاکستان's territory is not being used in the ongoing conflict in Afghanistan, and we hope that Afghanistan land is not used against Pakistan. The DG ISI had said during the session, اس وقت فیض حمید صاحب تھے DG ISI، اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ افغانستان کے خلاف نہیں استعمال ہو رہی، اور نہ ہی اور ہم لوگ یہی توقع کرتے ہیں کہ افغانستان کی زمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہوگی. اس وقت امن تھا خواتین و حضرات، وجہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اپنا وہ کام کر رہی تھیں جس کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیز بنی ہیں، نہ کہ وہ لگی ہوئی تھی میڈیا کے خلاف، میڈیا کے آپ کے اینکرز کے خلاف، رپورٹرز کے خلاف، میڈیا ہاؤسز کے مالکان کے خلاف، اور آپ کے سیاسی جو ہم لوگ PTI کے لوگ ہیں یا سیاسی مخالفین کے خلاف. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے تھیں. اس وقت پاکستان جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا، اور یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ یہ حقائق جو ہیں، فیکٹس آر سیکرڈ، یہ حقائق آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ ہم لوگ 9 مئی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. 9 مئی اور 26 مئی کے حوالے سے مختصراً میں بات کروں گا
کہ 9 مئی اور 26 مئی کا ہماری 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے، میں معذرت چاہتا ہوں، 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے کہ ہماری مذاکراتی ٹیم کا ایک یہ ڈیمانڈ بھی ہے، اولین ڈیمانڈز میں ہے کہ ان کے اوپر آپ کے کمیشنز بیٹھیں، انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشنز ہو کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. آپ کے جو 9 مئی کی تحقیقات ہونی چاہیے ان میں وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز آنی چاہیے، اور اس کا تعلق ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی کریں گے، کیونکہ ملٹری کورٹس میں جو آپ کا جوڈیشل آفسر یا پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے، عموماً کرنل ہوتا ہے، اس کے پاس جائگ برانچ ایک پھڑپھڑا دے دیتا ہے، وہ انہوں نے مطلب پڑھ کے سینٹنس جو ہے وہ سنا دیا اور لوگوں کو انہوں نے اندر کر دیا. ڈیفنس کو وہ رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ جا کے ان چیزوں میں جا کے دیکھے، اور انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آپ کی ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اوورٹرن ہو جاتی ہیں، اور اس پہ ہمارے اسیران میں، جن میں حسان نیازی صاحب ہیں اور باقی اور سارے ہمارے اسیران ہیں جن کو یہ سزا ہوئی ہے، اس چیز کو ہم لوگ ملٹری کورٹس کنڈیم کرتے ہیں. یہ ٹرائیکوٹمی آف پاور کے اگینسٹ ہے کہ ملٹری جو ہے وہ آرٹیکل 7 میں آپ کا، میں بریفلی بتاتا ہوں آرٹیکل 7 میں سٹیٹ کیا ہوتی ہے. آپ کی نیشنل اسمبلی، سینٹ، آپ کی مرکزی فیڈرل حکومت، آپ کی صوبائی حکومتیں، صوبائی اسمبلیز، آپ کے وہ ادارے جو ٹیکس عائد کر سکتی ہیں، فوج، کوسٹ گارڈ، پولیس، یہ سارے کے سارے ذیلی ادارے ہیں. تو فوج کا ایک ملٹری کورٹ جو کہ ذیلی ادارے کا ایک ادارہ ہے جو اپنے لوگوں کے اوپر وہ کر سکتا ہے، مطلب انفورس کر سکتا ہے ڈسپلن، وہ اٹھ کے جو 3 ستون ہیں آپ کے ریاست کے، جس میں جوڈیشری ہے، جس میں ایگزیکٹو ہے اور جس میں پارلیمان ہے، وہ جا کے جوڈیشری کا رول سویلینز کے حوالے سے وہ یوزرپ یا نہیں اس کو لے سکتا. اس کے اوپر میں یہاں پہ آتا ہوں کہ اس وقت جناب والا آپ کا فیڈرل منسٹر یعنی کہ محسن نقوی جو انٹیریئر منسٹر ہے اس وقت، اس نے واضح طور پہ آن ریکارڈ ہے، آپ پریس کے ساتھیوں نے کور کیا تھا کہ ڈی چوک ہم لوگ 5 منٹ میں کلیئر کر دیں گے، اور انہوں نے کیا. اور انہوں نے کس کے ساتھ کیا؟ انہوں نے امریکن اور برطانیہ کے جو ہتھیار دیے گئے تھے پاکستان کو 9/11 کے بعد دہشت گردی کی جنگ میں، ان رائفلز کو جس پہ آپ کی M60 لائٹ مشین گن 7.62 into 51 ملی میٹر جو ریٹ آف فائر 850 بلٹس پر منٹ ہے، ود نائٹ سائٹس آپ کی ریمنگٹن 700 7.62 into 51 ملی میٹر، سنائپر رائفل ود نائٹ سائٹس آپ کی آرکٹک 7.62 into 51 ملی میٹر، یہ کیلیبر ہے اس کا ود نائٹ سائٹس. یہ برطانیہ کی رائفل ہے سنائپر رائفل. یہ وہ رائفلز ہیں جو استعمال کی گئی ہیں، اور اس کی زندہ مثال یہ ہے جناب والا کہ جس وقت تیمور خان اور میں خود ہم لوگ گئے تھے محمد ادریس صاحب شہید کی فاتحہ خوانی کے لیے، تو وہاں پہ ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ اسٹیٹ لائف بلڈنگ جو ہے اس کے اوپر سے فائر آئے تھے، 3-4 لوگ ہمارے وہاں پہ گرے تھے. محمد ادریس صاحب گئے، ان کو ریٹریو کرنے کے لیے گئے، اور ان کو پھر ہپ میں گولی لگی، اور وہ گولی، یہ گولیاں میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ 7.62 into 51 ملی میٹر کی گولی، اس کی سپیڈ تقریباً جناب والا آپ کی ہوتی ہے آپ کی 1 کلومیٹر سے زیادہ اس کی رینج ہوتی ہے، اور یہ تقریباً 2400 فیٹ پر سیکنڈ اس کی سپیڈ ہوتی ہے، اور اس گولی کو چلایا گیا تھا تقریباً 150 گز پہ. تو جو رینج 1000 میٹر کی ہے وہ آپ 150 میٹر پہ چلائیں تو اس کی امپیکٹ اور طاقت کیا ہوتی ہے. اس کا پھر ایفیکٹ کیا ہوا کہ محمد ادریس صاحب کو جو ہپ میں گولی لگی تھی، اس نے اس کا بلیڈر، اس کا انٹسٹائن پرفوریٹ کر دیا تھا، ان کو ڈیمیج ہوا تھا، وہ سرجری ان کی ہوئی، پر وہ ان سرجری کی زخموں کی تاب نہ لا سکے اور وہ شہید ہوئے. اسی طرح میرے اپنے حلقے میں ایک ہمارا ساتھی عمران عباسی صاحب، ان کو کندھے میں رائٹ سائڈ پہ گولی لگی تھی اور نیچے پیٹ سے نکلی تھی. آپ خود لگائیں اس گولی کی طاقت کتنی تھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم لوگ فیکٹس کے ساتھ بتا رہے ہیں. 13 شہداء ہمارے ہیں، ہزاروں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. وہ زخمی جو ہیں وہ کہیں پہ سامنے نہیں آئے کیونکہ FIRs لانچ ہوتی ہیں تو وہ آتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ جی امریکہ میں کورٹس نے کانگریس پہ جن لوگوں نے حملہ دعویٰ بولا تھا تو ان کو ٹرائی کیا تھا، وہ ملٹری کورٹس نہیں تھے، وہ ان کی سویلین کورٹس نے کیا تھا. یہاں پہ جناب والا یہ میری چند آپ کے سامنے گزارشات تھیں جو ہم نے رکھنی تھی. آخر میں پرسوں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اسد کیسر صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، الحمدللہ ہائی اسپرٹس میں تھے، اور انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کی خاطر میرے اوپر جو بھی ہوا میں ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں.
یہ بہت بڑی بات ہے، اور پیس کے لیے، اس امن کے لیے، اس پروسیس کو آگے لے جانے کے لیے انہوں نے نیگوسیشنز کمیٹی کا خود انہوں نے تشکیل دیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس نظریے کے ساتھ ہم لوگ اس پروسیس کو آگے بڑھائیں گے۔ معیشت جو ہے وہ اس وقت ٹھیک حالت میں نہیں ہے، ڈگمگا رہی ہے، اس پہ ڈیٹیل بریفنگ میں ہم لوگ بعد میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور کوئی چیزیں ہوں گی تو وہ سامنے رکھ لیں گے۔ اور آخر میں ایک بات ضرور میں کہوں کہ 26 نومبر خواتین و حضرات پیسفل پروٹیسٹ تھا، آپ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے، پیسفل پرامن مظاہرہ تھا، یہاں پہ کچھ نہیں ہوا، اور اس کے بعد جو ساتھ خون کی ہولی کھیلی گئی اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب پہ اور بشرا بی بی صاحب پہ جو قاتلانہ حملے ہوئے وہ بھی ہم نے سارے کے سارے یہاں پہ آپ کو ٹائم لائنز کے ساتھ بتایا، اور اس چیز کو بھی ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔